اگر جہنم کے دروازوں میں سوئی کے سوراخ جتنا بھی سوراخ ہو جائے، اس سے جو گرمی نکلے پوری کائنات کو جلا کر راکھ کر دے۔ ان قبروں پہ چلے ہوئے چراغوں اور پنکھوں کی اس قبر والے کو کوئی فائدہ نہیں۔ صحیح مسلم میں ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پختہ کرنے، قبروں پر بیٹھنے، قبروں پہ قبے بنانے، عمارت بنانے سے منع فرمایا۔ ہم منع کریں کہیں وہابی ہے، گستاخ ہے، اولیاء کو نہیں مانتا، بزرگوں کی توہین کرتا ہے۔ صحیح مسلم، قرآن کے بعد صحیح بخاری کا مقام، صحیح بخاری کے بعد صحیح مسلم کا مقام، اور صحیح مسلم اور صحیح بخاری دونوں کتابوں میں کوئی ضعیف موضوع من گھڑت روایت نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی کی یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے، آپ نے قبروں کو پختہ کرنے سے منع فرمایا۔ ہمارے ہاں درباروں پہ سنگ مرمر لگتا ہے، غریب کو روٹی کھانے کے لیے میسر نہیں، اور یہ بابا جی کی قبر پہ 4-5 لاکھ روپیہ لگ کے پتھر کا کام ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر بیٹھنے، مجاور بننے سے منع فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر داتا کمپلیکس بنانے، قبہ بنانے، عمارت بنانے سے منع فرمایا۔ اور ابو داؤد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر لکھنے سے منع فرمایا۔ قبروں پر لکھنے سے، حاجی اللہ بخش تاریخ وصال اتنا اور اس پہ بورڈ لگتے ہیں، سنگ مرمر کی پھٹیاں باقاعدہ آرڈر پہ تیار ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابو داؤد کے اندر موجود، آپ نے قبروں پر لکھائی کروانے سے منع فرمایا۔ ابو حاتم نے اپنی صحیح میں صحیح سند سے روایت بیان کی، سنیے، اللہ کے لیے غور کیجئے، صرف غصے کی بنا پر اس کو ٹھوکر نہ مار دیجئے، یہ فرمان عام آدمی کا نہیں، یہ فرمان محمد الرسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں، وہ لوگ انتہائی بدترین ہیں جو قبروں پر مسجدیں بناتے ہیں۔ جمعرات کو بابے کو سلام کرنے کے لیے جانے والوں، بچہ پیدا ہو جائے تو بابے کی قبر کی خاک چٹانے والوں، دعا مانگنے کے لیے، فاتحہ پڑھنے کے لیے بابا جی کی قبر کے حاضری مارنے والوں، اللہ کے نبی کی صحیح حدیث، آپ نے فرمایا بدترین لوگ وہ لوگ ہیں جو قبروں پر مسجدیں بناتے ہیں۔ امام مالک روایت فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اشتد غضب اللہ علی قوم اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ پہلے تو عام قبروں کی بات ہوئی، لیکن آئیے سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں؟ عام مولوی کی قبر نہیں، پیر کی قبر نہیں، شیخ کی قبر نہیں، یہ قبر محمد الرسول اللہ کی ہے۔ اللہم، اے میرے اللہ، لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ میری قبر کو بت نہ بنا دینا، میری قبر کو وثن کہتے ہیں بت کو۔ کسی کی قبر کی جب اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے، اس پہ طواف ہو، رکوع ہو، سجدہ ہو، نظر ہو، نیاز ہو، اس کے نام کی قسمیں کھائی جائیں تو وہ اس کو بت بنائے، بھلے وہ قبر محمد رسول اللہ کی۔ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ میری قبر کو بت نہ بنا دینا، وثن نہ بنا دینا کہ لوگ اس کی عبادت کریں۔ اشتد غضب اللہ علی قوم اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، ایسی قوم پر اللہ کا غضب ٹوٹتا ہے، ایسی قوم پر اللہ کا عذاب ٹوٹتا ہے، غضب ٹوٹتا ہے جو انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا لیں۔ جو انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنائیں ان پہ تو غضب ٹوٹتا ہے، اور جو مادو لال حسین کی قبر پہ عرس لگائیں، مادو لال حسین، انڈیا والوں سمجھے ہو نام کو یا نہیں؟ مادو آپ کے علاقے میں ہوتا ہے مادو یا نہیں ہوتا؟ مادو ہندو لڑکا تھا، لال حسین صوفی بزرگ تھا، دونوں میں عشق بازی ہو گئی۔ مادو ہندو بچہ اور لال حسین اس کا عاشق،
دونوں کو مرنے کے بعد لاہور میں دفن کر دیا اور باقاعدہ طور پہ اس کا ٹھیک ٹھاک عرس لگتا ہے. مادو لال حسین عاشق معشوق کا عرس لگا ہوا ہے. یہ اولیاء اللہ ہے، بدماش ہیں یہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر کے بارے میں کہہ رہے ہیں، انبیاء کی قبروں کے بارے میں کہہ رہے ہیں اشتد غضب اللہ علی قوم اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. جو نبیوں کی قبروں پر سجدے کریں، مسجدیں بنائیں، طواف کریں، نظر نیاز کریں، دعا کریں، پکاریں، ان پر اللہ کا غضب حلال ہوتا ہے. اور جو عاشق مشوق کی قبر پہ جا کر یہ سارا کچھ کرے تو وہاں کیا ہوگا؟ عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ لات، شرک کیسے داخل ہوتا ہے سنیے. لات جس کو کفار مکہ پوجا کرتے تھے، یہ لات اللہ کا ولی تھا، حاجیوں کو ستو گھول گھول کے پلایا کرتا تھا. اور اس کے مرنے پر مجاہد رحمہ اللہ کا قول ہے کہ لات کے مرنے پر لوگوں نے اس کو دفن کرنے کے بعد اس کی قبر کی مجاورت شروع کر دی. اب بتاؤ، جو کام کفار مکہ کرے اور ان کے دین میں حلال ہو، وہ کام مسلمان بھی کریں، وہ ایمان والا کام ہو سکتا ہے؟ قبروں پر مجاوری تو کفار مکہ کیا کرتے تھے، اور آج یہی کام ہمارے علاقے اور ہمارے معاشرے کے اندر مولوی صاحب اور صوفی صاحب، شیخ الحدیث صاحب کرتے ہیں. قبروں پہ چراغ جلانے کا رواج تو عام ہے، اور یہ چراغ جلانا قبروں پر کئی قسم کے شرک کا منبع ہے. عام بات نہیں ہے. ایک مولوی نے کہا یہ عام بات ہے، شرک نہیں ہے، لیکن یہ عام بات نہیں، یہ کئی قسم کے شرک کا گورکھ دھندا ہے. نمبر ایک، پہلا یہ کہ جو چراغ جلاتا ہے اس سے مقصود کیا ہوتا ہے کہ قبر والا مجھ سے راضی ہو جائے، تبھی جلاتا ہے نا. پھوکٹ میں کوئی جلائے گا؟ اسی لیے جلاتا ہے کہ قبر والا بابا مجھ سے راضی ہو جائے. تو راضی کس کو کرنا چاہیے؟ اللہ کو. جب اللہ کے علاوہ کسی اور کی رضا مقصود رکھو گے تو یہ شرک ہے. نمبر دو، چراغ جلانے والے کا یہ عقیدہ ہے کہ قبر والے کو چراغ جلانے کا علم ہوتا ہے. اگر اسے پتا ہو کہ اسے تو پتہ ہی نہیں لگنا کہ میں کب جلا کر گیا نہیں، تو کیا خیال ہے وہ جلائے گا؟ اس کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ قبر والے کو چراغ جلانے کا علم. آپ تو چراغ جلانے کی بات کرتے ہو. یہ ہمارے ہاتھ میں ملفوظات احمد رضا خان صاحب بریلوی ہے. اس ملفوظات کے اندر وہ حضرت جی قبر پہ جانے کا طریقہ کار بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں جب تم قبر پر جاؤ، قبر پر جانے کے لیے میت کے سامنے سے آؤ. 271 صفحے پر میت کے سامنے سے آؤ، اس کے سرہانے سے ہو کر نہ آؤ. کیوں؟ کہتا جب تم میت کے سامنے سے آؤ گے نا تو میت کو دیکھنے میں تکلیف نہیں ہوگی، اسے پتا ہوگا کون آ رہا ہے. اور جب منڈی کے پیچھے سے آؤ گے تو اسے بھی موڑ کر دیکھنا پڑے گا کون آیا تھا، مردے کو تکلیف ہوگی. ہاں واللہ، جب میت کے پاس آؤ تو سامنے سے آؤ. تو چراغ قبر پہ جلانے والا، دیا جلانے والا، اس دیے کا تیل اپنے کانوں میں ڈالنے والا یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اس بابے کو سارا پتا ہے میری قبر پہ چیڑا آیا ہے، چیڑی آئی ہے، مرید آیا ہے، مریدنی آئی ہے، خالی آئے ہیں یا اونٹ پہ بیٹھ کے آئے ہیں. اور نمبر 3، وہ چراغ جلانے والا اس نیت سے جلاتا ہے کہ میرا بچہ بولتا نہیں، چراغ جلاؤں گا تو یہ بابا میری بگڑی ہوئی کو بنی ہوئی کر دے گا. وہ چراغ جلاتے ہوئے کہتا ہے بری بری سرکار بری، میری کھوٹی قسمت کر دے ہری. وہ چراغ جلاتے ہوئے کہتا ہے آئے ہیں تیرے در پہ تو کچھ لے کر جائیں گے، دے داتا دے داتا دے داتا. اس قبروں پر قبے بنانے سے، داتا کمپلیکس بنانے سے، قبروں پر خانقاہیں قائم کرنے سے، مزار بنانے سے اس امت کے اندر کتنا فساد پھیلا. آئیے ذرا غور کرتے جائیے یہ امت کے اندر فساد کا کون کون سا دروازہ کھل گیا. نمبر 1، ان قبروں پر، ان مزاروں پر نماز پڑھنی جانے لگی، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پہ نماز پڑھنے سے منع کر دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا میرے لیے پوری زمین کو پاک اور صاف کر دیا، نماز کے لیے حلال ہے سوائے قبرستان کے اور باتھ روم کے. ان 2 جگہ پہ نماز، تو قبر پہ نماز نہیں ہوتی. لیکن ان مزاروں پر مسجد خالی ہے. واللہ جائیے جمعرات کے دن ان مشرکوں کا شرک دیکھنے کے لیے، مسجد بے آباد اور خالی ہوتی ہے اور قبر آباد ہوتی ہے. اس کی طرف منہ کر کے نماز ہے. ان درباروں سے متاثر ہو کر ان قبروں کے پاس دعا کی جاتی ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ دعا فوراً قبول ہوگی.
بزرگوں کی قبروں کی وجہ سے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، یہ بزرگ بہت کچھ کر دیتے ہیں، آپ کا دل نہیں مانتا؟ تو آئیے میں سناتا ہوں، جو بات کہتا ہوں اللہ کی توفیق سے دلیل اپنے ساتھ رکھتا ہوں۔ یہ ارواح ثلاثہ ہے، اشرف علی حکیم الامت، معذرتاً نام ٹھیک لینے دو، حکیم الامت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی، اس کو شائع کیا ہے مکتبہ رحمانیہ اردو بازار لاہور نے۔ اس کا صفحہ نمبر ہے صفحہ نمبر 302۔ 302 پر فرماتے کیا ہیں ذرا سنیے آپ۔ مولانا قاسم نانوتوی کے بارے میں کہتے ہیں، فرمایا مولوی معین الدین صاحب حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب کے سب سے بڑے صاحبزادہ تھے۔ یہ مولوی محمد یعقوب صاحب کی کرامت سنیے۔ وہ حضرت مولانا کی ایک کرامت جو ان کے مرنے کے بعد واقع ہوئی بیان فرماتے ہیں کہ نانوتوا شریف کے اندر بہت زیادہ بخار پھیل گیا، جو شخص مولوی یعقوب کی قبر سے مٹی لے جا کر باندھ لیتا اس کا بخار اتر جاتا۔ اتنا مشہور ہوا، لوگوں نے مٹی اٹھانی شروع کر دی۔ یہاں بھی آتے ہیں تو مدینے سے خاک شفا کی ڈھیلے لے کر جاتے ہیں، جس کے کھانے سے پیٹ میں کیڑے پڑتے ہیں شفا نہیں ہوتی۔ شفا اتارنے والا کون؟ اللہ عز و جل۔ کہا اتنی مٹی لے کر گئی، ادھر بیٹا ان کا مٹی کی ٹرالی قبر پہ ڈالتا ہے، گھنٹے میں صاف، سید لیا مفت میں کھل گئی ہے۔ ایک دفعہ ڈالی، 2 دفعہ ڈالی، 3 دفعہ ڈالی، آخر بیٹا پریشان ہو گیا۔ سنیے، کہتے ہیں کہ بیٹا جو تھا بڑا تیز مزاج کا آدمی تھا، وہ قبر پہ آیا، صرف شاہ بریلوی صاحب نہیں مان رہے کہ مردے کو سارا پتا ہے، یہ حضرت دیوبندی صاحب بھی فرما رہے ہیں، وہ قبر پہ آیا، بہت تیز مزاج تھا، کہنے لگا ابو آپ کی کرامت ہوگی، ہماری مصیبت ہو گئی۔ ادھر مٹی ڈالتے ہیں، ادھر پھٹا صاف ہو جاتا ہے۔ یاد رکھو، اگر اب کے بعد کوئی ٹھیک ہوا تو مٹی نہیں ڈالیں گے، ایسے ہی پڑے رہیو، لوگ جوتے پہن کے تمہارے اوپر سے گزریں گے۔ کہا بس اسی دن سے پھر کسی کو آرام نہیں آیا۔ وہ نیچے سے پینا ڈال کے ٹیکے ڈال رہا تھا، وہ نکال لیا اس نے۔ اس کے بعد پھر کسی کو آرام نہیں آیا۔ جیسے مشہور ہوا تھا کہ آرام آ جاتا ہے، ویسے ہی شہرت ہوگی کہ پہلے آتا تھا، جب سے یہ ڈر ہو گیا کہ بیٹا مٹی نہیں ڈالے گا، آرام آنا بند ہو گیا۔ یہ بدترین قسم کی بدعت ہے، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ بزرگ تصرف کر سکتے ہیں، شفا دے سکتے ہیں، ان کی مٹی سے شفا ہو جاتی ہے، یہ عقیدہ رکھنا بدترین قسم کا شرک بن جاتا ہے۔ دربار پر قبے بنانے والے، ان پہ چراغ جلانے والوں پر اللہ کے نبی کی لعنت اور پھٹکار ہے۔ درباروں کی وجہ سے مسجدیں ویران ہو گئی، دربار آباد ہو گئے، مسجدیں ویران ہو گئی، دربار۔ جس نے کسی کو ٹائم لینا دینا ہوتا، کہتا امی میں بابا کو سلام کرنے چلی، اور فون کر دیتی اتنے بجے پہنچ جاؤں گی، کوئی اور سلام کرنے آ جاتا۔ بدماشی کے اڈے یہ قبریں، یہ دربار بن گئے۔ درباروں پر عورتوں اور مردوں کا مخلوط اجتماع۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مسجد نبوی سے نکلے، صحابہ اور صحابیات کو اکٹھے چلتے ہوئے دیکھا جو نماز پڑھ کے باہر نکلے تھے۔ غضبناک ہو کر اللہ کے نبی نے فرمایا عورتوں تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا راستے کے درمیان میں چلنے کا، تم دیواروں سے لگ کر چلو، مردوں تم درمیان میں چلو۔ حدیث میں آتا ہے عورتیں دیواروں سے ایسے لگ کر چلتی کہ ان کے دوپٹے ان دیواروں کے پتھروں میں اٹک جایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نمازیوں کے، اور نمازی بھی ابو بکر، عمر، عثمان و علی، عورتوں میں عائشہ، حفصہ، فاطمہ، ام سلمہ، زینب، ام کلثوم، رقیہ، پاک دامن بیبییں اور پاک دامن مرد، لیکن نبی نے ان کے اکٹھ کو پسند نہیں کیا۔ تو لسوڑی شاہ کے دربار پہ جو میلہ لگتا ہے، وہاں جو آتی ہیں ان کا اکٹھ کیسے پسند ہوگا؟ عورتوں اور مردوں کا اکٹھ ہونے لگا، پھر اس کی وجہ سے زنا عام ہوا، شراب عام ہوئی، منشیات اور پاؤڈر اور ہیروئن عام ہوئی، بدکاری کے اڈے بن گئے۔ اپنے پاس سے نہیں کہتا، یہی حضرت احمد رضا خان صاحب بریلوی کی ملفوظات کیسے کیسے بدکاری کے اڈے بنے۔ سنیے، صفحہ 248 ہے، صفحہ 248 کے اوپر فرماتے ہیں ایک مرید آ رہا سید بدوی کبیر کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے، راستے میں ایک چھوکری پر نظر پڑ گئی، اس کے دل میں آ گئی۔ جب دربار پہ پہنچا تو وہ اس پیر نے پوچھا عبدالوہاب تمہیں وہ کنیز اچھی لگی؟ کہا حضرت پیر سے، شیخ سے چھپانا ہمارے دل کو بھا گئی۔ کہا جاؤ وہ کنیز ہم نے تمہیں ہبہ کر دی۔
کہتا میں پریشان، وہ تو اس تاجر کی کنیز تھی، یہ بابا جی مجھے کیسے دے رہے ہیں؟ اتنی دیر گزری، وہ تاجر حاضر ہوا اور اس نے وہ کنیز مزار اقدس کی نظر کر دی، خادم کو اشارہ ہوا، انہوں نے آپ کی نظر کر دی، اور پھر قبر والے نے آواز لگا کر کہی عبدالوہاب دیر کاہے کی ہے، اس کو پکڑو، سامنے والے حجرے میں لے جاؤ اور اپنی حاجت کو پورا کر لو۔ یہ دربار، یہ مزار، یہ خانقاہ ہے، بدماشی، بدکاری، زنا اور بے حیائی کے اڈے اور مرکز ہیں۔ ان درباروں کو چلانے کے لیے ہمارے معاشرے کے اندر باقاعدہ محکمہ اوقاف